آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو جس نے ظرافت اور متانت کی سرحدیں آپس میں ملا دی ہیں۔ جی بالکل، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا موضوع مشتاق احمد یوسفی ہے اور ان کی وہ تصنیف ہے جسے ایک عہد ساز حیثیت حاصل ہے، یعنی ان کی کتاب زرگزشت۔ ہاں، یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہی لگتی ہے۔ بالکل، اور آج کی اس نشست کا ہمارا جو بنیادی مقصد یا مشن ہے وہ یہ کھوج لگانا ہے کہ کس طرح ایک بظاہر انتہائی خشک پیشے یعنی بینکاری کی یادداشتوں کو کس طرح انسانی تہذیب کے ایک نہایت ہی دلچسپ مرکب میں بدل دیا گیا، اور اعلیٰ ترین ادب میں بھی۔ اس مواد کو دیکھتے ہوئے جو چیز سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یوسفی صاحب نے مذاق کو محض ہنسنے ہسانے کا ذریعہ نہیں رہنے دیا۔ ہاں، یہ صرف لطیفے بازی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے اسے ایک باقاعدہ اور سنجیدہ فن کا درجہ عطا کیا ہے۔ زرگزشت کو اگر ہم صرف ایک کتاب سمجھیں تو میں سمجھتی ہوں یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو پھر آپ اسے کیا کہیں گی؟ یہ تو دراصل ایک طویل سفر ہے، ایک ایسے نوجوان کے رنگین خوابوں سے لے کر ایک پختہ کار بینکر کے عملی تجربات تک کا سفر ہے، جو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے ہی معاشرے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھیں۔ اور یہ زاویہ کتنا انوکھا ہے، اس کا اندازہ ہمارے نوٹس میں موجود ایک بڑی دلچسپ بات سے ہوتا ہے۔ اس میں ایک جملہ نقل کیا گیا ہے کہ یوسفی صاحب کے سامنے زبان ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی ہے۔ واہ، زبان ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتی ہے، واقعی کتنی گہری بات ہے نا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب ہم اس کتاب کی اوراق پلٹتے ہیں تو ایک ایسی دنیا میں چلے جاتے ہیں جہاں تلخیاں بھی مسکراہٹوں کا روپ دھار لیتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ زندگی کی کڑوی حقیقتیں موجود ضرور ہیں، لیکن انہیں بیان کرنے کا انداز اتنا دلنشین ہے کہ کوئی بھی مسکرائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں تو پڑھتے ہوئے کئی بار مسکرایا ہوں۔ اور یہی تو وہ مقام ہے جہاں ایک عام لکھاری اور ایک عظیم مزاح نگار کا فرق واضح ہوتا ہے۔ دیکھیں، بہترین ادب دراصل وہی ہے جو الفاظ کے چناؤ اور ایک گہرے مشاہدے کی مدد سے تلخ ترین حقیقتوں کو بھی قابل قبول بنا دے۔ یعنی وہ کڑوی گولی کو میٹھا کر کے پیش کرتے ہیں۔ ہاں، کچھ ایسا ہی کہہ لیں۔ جب ہم کسی کڑوی سچائی کا سامنا کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارا ایک دفاعی رد عمل ہوتا ہے۔ ہم اس سچائی سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ ہم اسے ماننا نہیں چاہتے۔ لیکن یوسفی صاحب کی تحریر اس دفاعی خول کو توڑ دیتی ہے۔ وہ ان تلخیوں پر مذاق کا ایک ایسا غلاف چڑھاتے ہیں کہ پڑھنے والا اس درد کو محسوس بھی کرتا ہے، اس کی چبھن بھی سہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے ایک مسکراہٹ کے ساتھ قبول بھی کر لیتا ہے۔ یہ توازن برقرار رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ بالکل، یہ ایک فن ہے۔ ہاں، اور اسی توازن کی ایک بڑی زبردست عملی مثال اس انٹرویو والے واقعے میں ملتی ہے جس کا ذکر ہمارے مواد میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ انٹرویو والا منظر۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ ایک انتہائی قابل مگر بے بس امیدوار ایک خشک مزاج بوڑھ کے سامنے بیٹھا ہے۔ وہاں انٹرویو روم کی تپش کا ذکر کچھ اس طرح کیا گیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ گھبراہٹ، وہ پسینہ، وہ خاموشی، سب کچھ بالکل حقیقی ہو، جیسے قاری خود اس کمرے میں موجود ہو۔ بالکل، وہ تپش صرف اس امیدوار کی نہیں ہے بلکہ وہ لفظوں کے ذریعے سیدھی پڑھنے والے تک پہنچتی ہے۔ میں تو وہ منظر پڑھ کر خود کو اس کرسی پر محسوس کر رہا تھا۔ اور اس منظر کو اتنی تفصیل سے بیان کرنے کے پیچھے ایک بہت گہرا کیوں بھی چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو وہ انٹرویو لینے والے کوئی عام روایتی سوالات نہیں پوچھ رہے تھے۔ تو پھر وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ دراصل انسانی نفسیات کی تہوں کو کھرید رہے تھے۔ یہ واقعہ صرف ایک نوکری کے حصول کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس دور کے پورے نظام پر ایک بہت گہری چوٹ ہے۔ یعنی وہ ایک طرح کا نفسیاتی کھیل کھیل رہے تھے اس امیدوار کے ساتھ، طاقت کا کھیل۔ بالکل درست۔ ایک امیدوار کی بے بسی اور اس کے مقابلے میں بورڈ کی وہ خشکی دراصل طاقت اور مجبوری کے اس کھیل کی عکاسی کرتی ہے جو ہمارے معاشرتی نظام کی جڑوں میں بیٹھا ہے۔ بہت خوب۔ وہ انٹرویو کا کمرہ پورے معاشرے کا ایک چھوٹا سا نمونہ بن گیا ہے، جہاں قابلیت اکثر اوقات نظام کی بے حسی اور خشکی کے سامنے بالکل بے بس اور لاچار نظر آتی ہے۔ یوسفی صاحب نے اس چھوٹی سی جگہ کو ایک بہت بڑے کینوس پہ پینٹ کر دیا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اور اگر ہم اسی خشکی اور مجبوری کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو ہمارے نوٹس ایک اور بڑے دلچسپ تضاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کون سا تضاد؟ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ ترین ادب
تخلیق ہو رہا ہے، انسانی نفسیات کی باریکیاں بیان ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف موضوع کیا ہے؟ بینک کھاتے، لیجر، بے جان ہندسے اور نوٹوں کی کھنک۔ ہاں، یہ واقعی ایک حیران کن ملاپ ہے۔ بینکاری، جسے عموماً ایک انتہائی بوجھل اور خشک کام سمجھا جاتا ہے، اسے یوسفی صاحب نے ایک ایسی ادبی جہت دے دی ہے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ ادب اور بینکاری کا یہ ملاپ بظاہر تو ناممکن سا لگتا ہے۔ ناممکن لگتا ہے، لیکن جب ہم اس نقطے پر کڑیاں ملاتے ہیں تو ایک پورا فلسفہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید دور کا انسان، اس کا سارا وجود انہی اعداد و شمار کے گرد گھومتا ہے جو روزانہ بینک کی فائلوں میں درج کیے جاتے ہیں۔ ہاں، ہمارا شناختی کارڈ کا نمبر، ہمارا اکاؤنٹ نمبر، ہمارا بیلنس، ہماری تو پوری زندگی ان ہندسوں کی محتاج ہو کر رہ گئی ہے۔ بالکل، اور یوسفی صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ان بے جان ہندسوں اور کھاتوں کی کھنک میں بھی زندگی دھڑکتی ہوئی محسوس کر لی۔ صحیح، اور انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ یہ نمبر صرف مالیاتی حیثیت نہیں رکھتے، ان کے پیچھے انسانوں کی زندگیاں ہیں، ان کی محنت ہے، ان کے وہ خواب ہیں جو شاید کبھی پورے نہیں ہوئے، اور وہ مجبوریاں بھی جن کے تحت وہ روزانہ بینک کے چکر لگاتے ہیں۔ بالکل۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کتاب میں ان یادوں اور قصوں کو ایک ایسے تسلسل کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ کہیں بھی کوئی ربط نہیں ٹوٹتا۔ ہر کہانی پچھلی کہانی سے ایسے جڑی ہے جیسے کسی لیجر کی انٹریز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ یہ تسلسل اور ربط ہی تو قاری کو باندھے رکھتا ہے، اور جب ہم ان ہندسوں کے پیچھے چھپے انسانوں کی بات کرتے ہیں تو وہ انسان محض کاغذ پر لکھے نام نہیں رہتے۔ جی ہاں، انہوں نے بینک کے گاہکوں کو جس طرح پیش کیا ہے وہ باقاعدہ گوشت پوشت کے جیتے جاگتے انسان محسوس ہوتے ہیں۔ ان کرداروں میں آپ کو باوقت بہت سی چیزیں نظر آئیں گی۔ ہاں، اس حوالے سے ہمارے مواد میں ایک بڑی خاص بات لکھی ہے کہ گاہکوں کے کرداروں میں لالچ بھی نظر آتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک شرافت بھی جھلکتی ہے، اور کہیں کہیں تو ایک عجیب سی معصومیت بھی دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ انسان ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ بالکل، انہوں نے کسی بھی گاہک کو مکمل طور پر فرشتہ یا مکمل طور پر شیطان بنا کر پیش نہیں کیا۔ جو خامیاں اور خوبیاں ایک عام انسان میں ہوتی ہیں، وہ سب کی سب ان کرداروں میں موجود ہیں۔ یہ گوشت پوشت کے کردار والی بات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم اس پہلو پر غور کریں تو بینک کا کاؤنٹر ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کا پیسے سے براہ راست واسطہ پڑتا ہے۔ اور جہاں پیسہ آتا ہے وہاں انسان کی اصلیت بھی آ جاتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے، پیسے کے معاملے میں انسان کی اصلیت بہت جلدی سامنے آ جاتی ہے۔ یہ گاہک دراصل ہماری پیچیدہ انسانی فطرت کا ہی عکس ہے۔ کوئی بھی انسان مکمل طور پر سیاہ یا سفید نہیں ہوتا، ہم سب ان دونوں کے درمیان کے سرمئی حصوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اور یہی سرمئی حصے ہمیں انسان بناتے ہیں۔ لالچ بھی ہماری فطرت کا حصہ ہے، اور شرافت بھی۔ یوسفی صاحب نے بینک کے کاؤنٹر کے اس پار کھڑے ہو کر صرف لوگوں کے چیک اور ڈرافٹ نہیں دیکھے، بلکہ انہوں نے پوری انسانیت کا بغور مشاہدہ کیا ہے۔ وہ گاہک کی نفسیات اور اس کی معاشرتی حیثیت کو بھی ایک ہی نظر میں تول لیتے ہیں۔ بالکل، یہ ان کے مشاہدے کی گہرائی ہی ہے جو اس کتاب کو محض ایک سوانح عمری یا یادداشت سے بڑھ کر انسانی رویوں کی ایک جامع دستاویز بنا دیتی ہے۔ وہ ایک عام سے نظر آنے والے گاہک کی چھوٹی سی حرکت سے اس کی پوری شخصیت کا خاکہ کھینچ دیتے ہیں۔ یہ وہ ہنر ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج برسوں بعد بھی ان کرداروں کو اپنے ارد گرد چلتا پھرتا محسوس کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس جادو کی سب سے بڑی وجہ یوسفی صاحب کا وہ مخصوص انداز ہے جسے بجا طور پر یوسفیانہ اسلوب کہا جاتا ہے۔ جو بظاہر دیکھنے میں بہت سادہ، رواں اور دلکش محسوس ہوتا ہے۔ بظاہر سادہ ہے، لیکن اس سادگی کے پیچھے ایک ایسا کمال کا ذہن کار فرما ہے جو روزمرہ کی عام اور بظاہر معمولی سی چیزوں میں بھی دانائی کے ایسے موتی تلاش کر لیتا ہے جن پر عام انسان کی نظر نہیں جاتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کے یہاں مشکل سے مشکل اور تلخ سے تلخ بات کو اتنے سہل انداز میں کہہ جانے کا ہنر موجود ہے کہ قاری اسے زندگی بھر فراموش نہیں کر پاتا۔ صحیح، یہ کتاب محض کہہ لگانے کے لیے نہیں لکھی گئی، بلکہ یہ دہائیوں کے گہرے فہم اور مشاہدے کا وہ نچوڑ ہے جس تک پہنچنے کے لیے انسانی نفسیات کا گہرا ادراک درکار ہوتا ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان کی نثر کی بنت پر غور کیا جائے تو وہ حیران کن حد تک نپی تلی محسوس ہوتی ہے۔
زرگزشت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں الفاظ کا ضیاع بالکل نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ نثر نہیں لکھ رہے بلکہ شاعری کر رہے ہیں. جی شاعری کر رہے. ان کے جملوں کی اس ساخت اور اس انوکھے پن کے پیچھے کیا راز ہے جو انہیں باقی مزاح نگاروں سے ممتاز کرتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تحریر میں چھپا ہوا طنز کبھی بھی تخریبی یا محض چوٹ کرنے والا نہیں ہوتا. مطلب وہ تعمیری ہوتا ہے؟ بالکل، ہمیشہ تعمیری ہوتا ہے. یوسفی صاحب ایک جوہری کی طرح الفاظ کو تراشتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ کون سا لفظ کہاں رکھنا ہے کہ اس کی کاٹ بھی محسوس ہو اور قاری کا دل بھی نہ دکھے. صحیح. وہ کسی بھی تلخ حقیقت کو براہ راست کھردرے یا جارحانہ انداز میں بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں. ہاں. اس کے بجائے وہ ان تلخیوں پر مزاح کی ایک ایسی دبیز اور میٹھی تہ چڑھا دیتے ہیں کہ پڑھنے والا پہلے بے-ساختہ مسکراتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ اسے اس تلخی اور گہرائی کا احساس ہوتا ہے جو اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ہوتی ہے. یہ بات آج کے اس جدید اور ڈیجیٹل دور میں بہت اہم ہے، جہاں تنقید عموماً دل آزاری کا سبب بن جاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. جی ہاں، یوسفی صاحب کا یہ نرم خو انداز ایک بہت بڑا اور عملی سبق ہے. وہ انسان کو اس کے اصلی روپ سے اور معاشرے کو اس کی منافقت سے روشناس کرواتے ہیں، لیکن اس کمال مہارت سے کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو. واقعی یہ ہمدردی اور تنقید کا ایک ایسا توازن ہے جسے برقرار رکھنا ہر لکھاری کے بس کی بات نہیں. اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم زرگزشت میں موجود بینکنگ کے ماحول کی طرف آتے ہیں. وہ حصہ تو لاجواب ہے. جی، اس کتاب میں ایک عام کلرک اور دفتر کے ماحول کی بڑی تفصیلی منظر کشی کی گئی ہے. ایک ایسا کلرک جو دن رات فائلوں کے انبار میں دبا رہتا ہے، جس کی زندگی بظاہر بے رنگ اور مشینی ہو چکی ہے. بالکل. لیکن یوسفی صاحب دکھاتے ہیں کہ اس کلرک کے اندر بھی خوابوں کی ایک دنیا آباد ہے. یہ محض دفتری کارروائی کا ذکر نہیں لگتا مجھے. اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ محض ایک دفتر یا بینک کی روزمرہ کہانیاں نہیں ہیں. درحقیقت یوسفی صاحب اس پورے سماجی اور معاشی ڈھانچے پر بڑی شائستگی سے چوت کر رہے ہیں، جو سرمایہ دارانہ نظام کے تحت انسان کو محض ایک مشین کا پرزہ بنا کر رکھ دیتا ہے. بالکل صحیح سمجھا آپ نے. کلرک کی فائلوں میں دبنے کی کہانی آج کے اس کارپوریٹ کلچر کی بھی کہانی ہے، جہاں انسان برن آؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے. ہاں، اس حوالے سے زرگزشت میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ اس گاہک کا ہے جو بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوانے آتا ہے. جی، وہ شخص جو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کے حوالے سے بے شمار وسوسوں، اندیشوں اور خوف کا شکار ہے. وہ اس بڑی عمارت، انگریزی بولنے والے عملے اور کاغذی کارروائیوں سے گھبرایا ہوا ہے، اور عام طور پر ایسے موقعوں پر کوئی دوسرا لکھاری ہوتا تو شاید اس گاہک کی کم علمی، اس کے دیہادی پن یا اس کی پریشانی کو محض ایک مذاق بنا کر پیش کرتا. اس کا تمسخر اڑایا جاتا. لیکن زرگزشت میں ایسا محسوس نہیں ہوتا. درست فرمایا آپ نے. یوسفی صاحب اسے ہرگز حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے. وہ اس کی معصومیت، اس کی سادگی اور اس کے خوف کو اتنی گہری ہمدردی سے بیان کرتے ہیں کہ قاری کے دل میں اس شخص کے لیے ہنسی کے ساتھ ساتھ پیار اور اپنائیت کی لہر دوڑ جاتی ہے. مطلب لکھاری یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ شخص کوئی مذاق کا کردار نہیں ہے، بلکہ اس معاشی نظام کا حصہ ہے جو غریب اور کم پڑھے لکھے انسان کو خوفزدہ کرتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں مذاق صرف ہنسانے کا کام نہیں کرتا بلکہ ایک گہرے سماجی شعور کو بیدار کرتا ہے. غریب کی بے بسی کو جس طرح انہوں نے مذاق کے پردے میں پیش کیا ہے وہ پڑھنے والے کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے. یہ ہمدردی ہی تو ان کی تحریر کی اصل جان ہے. اسی طرح دفتری اور معاشی نظام کی اس مشینی زندگی سے نکل کر جب ہم ان کے غیر ملکی دوروں والے ابواب کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک بالکل مختلف دنیا سامنے آتی ہے. جی، ایک بالکل ہی نیا منظرنامہ. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں گھوم رہا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے. پیرس کی ان شاندار اور روشن سڑکوں پر چلتے ہوئے بھی جہاں ہر طرف چوکا چوند ہے. یوسفی صاحب کو اپنی دیسی گلیوں کی دھول، وہاں کا شور اور وہاں کا اپنائیت بھرا ماحول یاد آتا ہے. بالکل. غیر ملکی کھانوں کی سجی ہوئی میز پر بیٹھ کر بھی انہیں اپنے گھر کی وہ سادہ سی دال روٹی طلب کرتی ہے. یہ مشرق اور مغرب کا کیسا انوکھا تقابل ہے. یہ دراصل ہجرت اور اپنی مٹی سے دوری کا وہ کرب ہے جو ان کی تحریر میں جا بجا نظر آتا ہے.
پیرس کی سڑکیں یا لندن کے مناظر انہیں مروب تو کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی روح کو تسکین نہیں دیتے۔ اور یہ مٹی کی محبت اس وقت ایک انتہائی گہرے اور سنجیدہ کرب میں ڈھل جاتی ہے جب بات تقسیم ہند اور ہجرت کی ہو۔ زرگزشت میں جب یوسفی صاحب ان زخموں کا ذکر کرتے ہیں جو ایک پوری نسل نے سہے ہیں، تو تحریر پر ایک عجیب سی بوجھل کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر ان کا قلم جو ہر وقت ظرافت اور قہقہے بکھیرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ اور قاری کو اس ہجرت کے دکھ، اپنے گھر بار چھوڑنے کی تکلیف اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نفسیاتی اثرات کی پوری شدت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ اس دکھ کو ایک طویل ماتم میں تبدیل نہیں ہونے دیتے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جلد ہی اس کرب سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھا دیتے ہیں؟ بالکل، ان کا کمال یہی ہے کہ وہ ان زخموں کو بے دردی سے کریدتے نہیں ہیں۔ وہ ماضی کے نوحے پڑھ کر قاری کو مایوس نہیں کرتے، بلکہ تاریخ کے دیے گئے ان گہرے زخموں پر اپنی ظرافت، شگفتگی اور مسکراہٹ کا مرہم رکھتے ہیں تاکہ تکلیف کی شدت کم ہو سکے۔ جی، یہ رویہ ان کی اپنی تہذیب، مشرقی جذباتیت اور اپنی جڑوں سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتا ہے، جو مغربی دنیا کے اس میکینکی، مشینی اور مادیت پرست طرز زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ وہ مغرب کی مادی ترقی، ان کے ڈسپلن اور ان کی صفائی کے معترف ضرور ہیں، لیکن ان کی روح اسی مشرق کی مٹی، اس کی بے ترتیبی اور اس کی گرم جوشی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ آج کے ان تمام افراد کے لیے ایک بہت گہرا مشاہدہ ہے جو روزگار یا بہتر مستقبل کے لیے اپنا دیش چھوڑ کر دیار غیر میں بستے ہیں اور اسی طرح کی ذہنی کشمکش کا شکار رہتے ہیں۔ یہ ہجرت کا پہلو واقعی بہت جذباتی ہے۔ ہجرت کے اس کرب سے نکل کر جب وہ نئے ملک یعنی پاکستان میں اپنی زندگی کی بنیادیں مستوار کرتے ہیں تو پرانے کراچی کا وہ شاندار ادبی ماحول زندہ ہو جاتا ہے۔ کیا خوبصورت دور تھا وہ! زرگزشت پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قاری محض ایک کتاب نہیں پڑھ رہا، بلکہ وقت کے پہیے کو پیچھے گھما کر خود اس دور کے کراچی کی ان ادبی محفلوں اور مشاعروں کے ایک کونے میں جا بیٹھا ہے۔ پطرس بخاری اور ابن انشا جیسے ہمسروں کی محفلیں جمی ہیں۔ ان کے لطائف، ان کی نوک جھونک اور نجی محفلوں کا احوال اس قدر روانی اور جزیات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمام عظیم شخصیات قاری کے سامنے چلتی پھرتی اور مسکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اور انہی یادوں کے تسلسل اور گزرتے وقت کے ذکر پر یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو یوسفی صاحب نے بڑھاپے کے حوالے سے اٹھایا ہے۔ جی، پرانے دوستوں کا بچھڑنا اور عمر کا ڈھلنا ایک فطری عمل ہے۔ لیکن زرگزشت میں بڑھاپے کے حوالے سے جو انکشافات کیے گئے ہیں وہ ہر اس انسان کے لیے سبق آموز ہیں جو وقت کی بے رحمی اور بوڑھا ہونے سے خوفزدہ ہے۔ یوسفی صاحب کا ماننا ہے کہ بڑھاپا دراصل جسم پر نہیں بلکہ ذہن پر آتا ہے۔ یہ اعضاء کے کمزور ہونے کا نہیں بلکہ ایک خاص ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ جی ہاں۔ تو کیا ان کے نزدیک انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اگر اس کی سوچ جوان رہے؟ جی بالکل، ان کے مطابق اگر کسی انسان کی حس مزہ زندہ ہے، اگر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکرانا جانتا ہے اور سب سے بڑھ کر اگر اس کے پاس اس کی شاندار یادوں کا سرمایہ محفوظ ہے تو وہ انسان کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ یادیں ہی انسان کا وہ آخری اور سب سے مضبوط سہارا بنتی ہیں جن کے دریچوں سے جھانک کر ایک بوڑھا انسان اپنی جوانی، اپنے دوستوں اور ان خوبصورت لمحات کو دوبارہ جی سکتا ہے۔ جب انسان کے پاس مستقبل میں دیکھنے کے لیے کچھ خاص نہیں بچتا تو وہ اپنے ماضی کی انہی روشن یادوں سے حرارت حاصل کرتا ہے۔ یادوں کو ایک سرمایہ کے طور پر سنبھال کر رکھنا واقعی ایک بہت طاقتور تصور ہے، لیکن ان کی اس کتاب میں ایک اور چیز جو بہت نمایاں ہے وہ یہ کہ ان کا یہ گہرا مشاہدہ اور حس مزاح صرف انسانوں تک یا ادبی محفلوں تک محدود نہیں ہے۔ آپ فطرت پسندی کی بات کر رہی ہیں؟ جی، زرگزشت میں فطرت پسندی کا بھی ایک انتہائی انوکھا رنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے پالتو جانوروں، بالخصوص ایک مرغے اور ایک کتے کی نفسیات کو بھی اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے جیسے وہ کوئی بہت اہم تاریخی کردار ہوں۔ بالکل۔ ان کے قلم سے جانوروں کی حرکات و سکنات اور ہر بے جان چیز بھی جاندار محسوس ہوتی ہے اور بولتی بھی دکھائی دیتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک عظیم مزاح نگار اور مفکر جانوروں کی نفسیات کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا سیدھا سا مطلب یوسفی صاحب کی بے پناہ وسعت قلبی،
فطرت سے ان کا لگاؤ اور ان کی عالمگیر انسانیت ہے۔ صحیح۔ وہ صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر تخلیق کو گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس کائنات کی ہر چیز کی، چاہے وہ ایک جانور ہی کیوں نہ ہو، ایک خاص اہمیت اور ایک وجود ہے۔ جس طرح وہ مرغے کی اکڑ اور کتے کی وفاداری کو مزاحیہ پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ دراصل انسانی رویوں پر ہی ایک لطیف تبصرہ ہوتا ہے، اور جب وہ انسانوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی محبت کسی خاص مذہب، نسل، زبان یا رنگ تک محدود نہیں رہتی۔ وہ ہر انسان سے برابری کی سطح پر محض انسان ہونے کے ناطے محبت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک سماجی رتبے یا عہدے کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ ان کی نظر میں انسان کی اصل پہچان اور اس کی قدر و قیمت اس کا عہدہ، اس کا بینک بیلنس یا اس کی طاقت ہرگز نہیں، بلکہ اس کا کردار اور اس کی انسانیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کتاب میں زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والے بظاہر ناکام اور عام سے کرداروں کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں بھی وہ ایسی دانائی، صبر اور قناعت تلاش کر لیتے ہیں جو بعض اوقات بڑے بڑے فلسفیوں کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ اور اسی کردار کی تعمیر کے حوالے سے جب وہ اپنے بچپن کے اساتذہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں جو عقیدت، محبت اور احترام چھلکتا ہے وہ آج کے اس دور کے تمام شاگردوں کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ جہاں استاد کا وہ احترام بتدریج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ خود اتنے بڑے لکھاری، ایک انتہائی کامیاب بینکر اور ایک نامور شخصیت ہونے کے باوجود ہمیشہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور خود کو علم اور زندگی کا محض ایک طالب علم ہی سمجھتے ہیں۔ یہ عاجزی ہی ان کے فن کی سب سے بڑی دلیل اور ان کی عظمت کا ثبوت ہے۔ اب ہم اس تفصیلی مطالعے کے آخری حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ان تمام حوالوں پر بات کرنے کے بعد یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس پوری کتاب کا حتمی پیغام کیا ہے۔ اگر ہم کتاب کے اس ختمی پیغام یعنی نتیجے کی بات کریں تو زرگزشت محض ایک عام سی بیتی یا دفتری یادداشتوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ دہائیوں کی ریاضت، تلخ و شیریں تجربات اور گہرے مشاہدے کا وہ نچوڑ ہے جو یوسفی صاحب نے آنے والی نسلوں کو سونپا ہے۔ اس کتاب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ادب کوئی ایسی چیز نہیں جو عام زندگی، دفتر یا گلی محلے سے کٹی ہوئی ہو، بلکہ ادب دراصل زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت سلیقہ ہے۔ یوسفی صاحب نے بغیر کوئی بوجھ ڈالے، ہنستے کھیلتے ہمیں ہماری انفرادی اور اجتماعی خامیوں کا جو آئینہ دکھایا ہے، اس میں ہم خود کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ادب اور زندگی کے درمیان ایک بہترین توازن برقرار رکھتی ہے۔ ایک سچا فنکار وہی ہے جو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دے، معاشرے کو سوچنے پر مجبور کرے اور دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ زرگزشت اردو ادب کی ان چند شاہکار کتابوں میں سے ایک ہے جنہیں محض ایک بار پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اسے بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر بار جب اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ قاری کو ایک نئی روشنی، ایک نئے فلسفے اور ایک نئے زاویے سے آشنا کرتی ہے۔ اس کتاب کے آخری صفحات اور اس کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے انسان کے دل میں مصنف کے لیے احترام کی جو شمع روشن ہوتی ہے وہ واقعی کبھی نہیں بجھتی۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ زندگی کی تلخیوں کا مقابلہ مسکراہٹ اور برداشت سے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بالکل درست۔ اور اس علمی سفر کو سمیٹتے ہوئے آج کی اس گفتگو اور کتاب کے ان شاندار تصورات کی روشنی میں سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور فکر انگیز بات چھوڑے جا رہے ہیں۔ جی ضرور۔ یوسفی صاحب نے ہمیں بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ بڑھاپے میں انسان کا آخری اور سب سے پائیدار سہارا اس کی خوبصورت یادیں ہوتی ہیں، لیکن آج کی اس تیز رفتار، مشینی، اسکرینوں میں الجھی ہوئی اور فائلوں میں دبی ہوئی کارپوریٹ زندگی میں کیا انسان کے پاس ایسی فرصت یا وہ سکون بچا ہے کہ وہ اپنے کل کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے ایسی شاندار یادوں کا سرمایہ اکٹھا کر سکے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ہم روزمرہ کی دوڑ میں اتنے مگن ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود بھی صرف ایک مشینی پرزہ بن کر رہ گئے ہیں اور وہ خالص قہقہے، وہ دوستوں کی محفلیں اور وہ بے فکری کے لمحات کہیں بہت پیچھے چھوٹ گئے ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آج کے دور کے ہر انسان کو تنہائی میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم اب تک کی اس ساری گفتگو کو یکجا کرنے کی کوشش کریں تو ایک بات جو بہت کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یوسفی صاحب کا جو مخصوص لب و لہجہ ہے اور تحریر کی جو روانی ہے وہی قاری کو پہلے ہی جملے سے اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔
انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اگر مشاہدہ گہرا ہو اور الفاظ پر گرفت مضبوط ہو تو اعداد و شمار جیسے خشک موضوعات سے بھی ایک شاہکار تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کو جینے اور اسے سمجھنے کا ایک زاویہ ہے۔ اور اس جائزے کی اہمیت بھی اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ یہ ہمیں ایک بہت بنیادی سبق سکھاتا ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ ہمارے روزمرہ کے کام، چاہے وہ بظاہر کتنے ہی بے رنگ کیوں نہ لگیں یا محض اعداد و شمار کا اندراج ہی کیوں نہ ہو، وہ انسانی نفسیات اور معاشرتی رویوں سے کٹے ہوئے نہیں ہیں۔ ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ جی، ہر فائل، ہر فارم اور ہر انٹرویو کے پیچھے ایک جیتا جاگتا انسان موجود ہوتا ہے۔ یہ گفتگو ہمیں اپنے ارد گرد موجود انسانوں کو ان کے تمام تر خوبیوں، خامیوں اور تضادات کے ساتھ سمجھنے کا ہنر سکھاتی ہے۔ اور ہمیں انسانوں کو صرف نمبروں سے نہیں تولنا چاہیے۔ بالکل، ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ زندگی کو سمجھنے کے لیے ایک حساس دل کی ضرورت ہوتی ہے جو بظاہر خوش نظر آنے والے کاموں میں بھی انسانیت کو ڈھونڈ لے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم روزانہ کتنے ہی لوگوں سے ملتے ہیں، کتنی فائلوں سے گزرتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس گہرائی تک نہیں جاتے۔ ہم بس سطح پر ہی رہتے ہیں۔ بالکل، ہم سطح پر رہتے ہیں۔ اور اسی بات پر آج کی اس گفتگو کو ہم ایک سوال پر چھوڑنا چاہیں گے، ایک ایسا سوال جو اسی بنیادی خیال سے ابھرتا ہے جس پر ہم نے آج بات کی ہے۔ جی بتائیے۔ اگر واقعی ہمارا سارا وجود روزمرہ فائلوں میں درج ان اعداد و شمار کے گرد گھومتا ہے تو کیا ہماری شرافت، ہمارا لالچ اور ہماری معصومیت بھی ان ہندسوں کی محتاج ہو چکی ہے؟ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ یا پھر یہ ہند سے خود ہماری انسانیت کا ایک ایسا پوشیدہ روپ بن گئے ہیں جسے ہم نے آج تک پہچاننے کی کبھی سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی؟ کیا ہم واقعی نمبروں میں تبدیل ہو چکے ہیں؟ یہ ان نمبروں نے ہمارے اندر کی انسانیت کو اپنے اندر چھپا لیا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا یہیں اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے یہ سفر علم کی جستجو رکھنے والوں کے لیے بصیرت افروز ثابت ہوا ہوگا۔ جی بالکل۔ اردو ادب کی اس بہترین خوشبو اور ان گہرے خیالات کو اپنے ذہنوں اور دلوں میں یوں ہی بسائے رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔